نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں سب سے بڑا خیر خواہ ہمارا اللہ ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اس کے بعد والدین کی خیر خواہی مسلم ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کائنات میں والدین سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں۔ اور اس سے آگے چلے جائیں، اللہ سے بڑا سب سے بڑا خیر خواہ اللہ ہے، اور اس کے بعد خیر خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی، دیکھو اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، خیر خواہ ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، دکھ، درد، تکلیف، بیماری آتی ہے، یقیناً خیر ہے نا۔ کانٹا چبھتا ہے اجر ملتا ہے، بخار آتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، سر درد ہوتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اللہ خیر خواہ ہے ہمارا۔ لیکن ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوسروں سے لڑ جاتے ہیں، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، اللہ کی شکایتیں کرتے ہیں۔ میرا دیدو، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کریں کہ اللہ کے خیر خواہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے لیے کائنات بنائی، ان کو تکلیفیں دینے کا کیا مطلب تھا؟ کہ جتنی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر چکے، ہم تو برداشت کر ہی نہیں سکتے، لیکن مطلب اللہ پیار کرتے ہیں، جتنی بڑی تکلیف اتنا بڑا رتبہ مرتبہ ہوگا۔ نہ لڑا کریں کسی رشتہ دار سے، بہن بھائیوں سے، اعزاء اقارب سے، پڑوسیوں سے، کسی مسلمان سے کوئی لڑائی نہ کریں۔ تقدیر کا مسئلہ سمجھے، اللہ کی طرف سے سمجھے، دکھ ختم ہو جائیں گے، درد دور ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک روایت سناتا ہوں آپ کو۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اماں بوڑھی آتی تھی، اور ہمیشہ کہا کرتی تھی، وہ ہار والی رات کیا رات تھی، وہ ہار والی رات۔ ایک دن اماں صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھ لیا، اماں بوڑھیا یہ بتائیے وہ ہار والی رات کا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا دیکھیں ضعیف العمر تھی، بوڑھی تھی، میں فلاں علاقے میں، مدینہ منورہ کے دور کے مضافات میں رہتی تھی، فلاں علاقے میں رہتی تھی، تو ایک دن ایسا ہوا، وہاں علاقے کے جو بڑے جاگیردار، جو وہ تھے بڑے ٹائپ کے لوگ، وہ آگے، ان کی بیٹی تھی، کسی بڑے جاگیر بڑے آدمی کی بیٹی باہر نکلی، ان کا ہار گم ہوا۔ وہ آگے میرے گھر میں کہ آپ نے ہار، چونکہ سب سے زیادہ غریب، سب سے بے بس، لاچار، مجبور میں تھی، میرے پاس آگے گالیاں دی، آپ نے ہار چرایا ہے، لیکن میں نے ہار نہیں چرایا تھا۔ گالیاں دی، ہار تم نے چرایا، میں نے کہا نہیں چرایا۔ مارنا شروع کر دیا، ہار تم نے، میں نے کہا نہیں چرایا، یہاں تک کہ کپڑے اتارنے لگے۔ اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اللہ نے کرم فرمایا، آندھی چلائی تو دیکھا تو ہار مٹی میں پڑا ہوا تھا، چونکہ بچی ان کے باہر نکلی تھی، کھیلتے کھیلتے ہار نیچے گرا، مٹی میں آ گیا، تو جو لوگوں نے سمجھا یہ غریب عورت، اس نے چوری کیا ہوگا، حالانکہ ہار مٹی میں تھا۔ جب یہ ظلم کرنے لگے تو اللہ نے آندھی چلائی یا ہوا چلائی، ہار نظر آ گیا تو وہ شرمندہ ہوئے۔ لیکن میں اس وقت متنفر ہو چکی تھی اس علاقے سے، میں نے طے کر لیا تھا اس علاقے میں نہیں رہنا، چونکہ انہوں نے اتنا ظلم کر دیا تھا۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرتی ہے کہ اس لیے اگر یہ ہار گم نہ ہوتا، یہ زیادتی گالیاں ظلم نہ کرتے، تو میں اس علاقے کو نہ چھوڑتی، اس علاقے کے نہ چھوڑتی تو کفر پر مر جاتی۔ یہ ظلم، ان کا زیادتی، یہ گالیاں دینا، یہ اس طرح بے عزت کر دینا، یہ میرے اللہ کا رحم ہوا، یہ کرم ہو گیا مجھ پر کہ میں وہاں متنفر ہوئی۔ اور پوچھا، پھر لوگوں سے پوچھا، جب انہوں نے ظلم کے لوگ سے پوچھا میں کہاں جاؤں، میں بے بس ہوں، تو لوگوں نے کہا مدینہ منورہ میں ایسے کوئی نبی ہے، اچھا معاشرہ ہے، اچھے لوگ ہیں، وہ تعاون کرنے والا معاشرہ بن چکا ہے، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے، وہاں چلی جاؤ۔ تو اس لیے میں مدینہ منورہ کی شہرت سن کر میں یہاں آئی تھی، اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ ظلم نہ ہوتا، میں اسلام نہ لاتی، اسلام نہ لاتی میں جہنم میں جاتی۔ اللہ نے جہنم سے بچانے کے لیے، ہمیشہ کی ناکامی اور ذلت سے بچانے کے لیے اللہ نے تھوڑی تکلیف دی، اور مجھے یہاں ہجرت کرنے کے اللہ نے توفیق دی، میں مسلمان ہوئی اور جنت کی حقدار بن گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار بن گئی۔ اس لیے میں یاد کرتی ہوں کہ وہ ہار والی رات، وہ رات، اس رات اتنا ظلم نہ ہوتا تو میں کفر میں اور ناکامی میں اور ذلت کی زندگی گزار کر مر جاتی، میرے لیے رحمت ہوئی۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم بھی طے کر لیں، جب بھی کوئی تکلیف، دکھ، درد، مصیبت ہے تو ہم اللہ کا قرب بنانے کا اس کو ذریعہ بنا لیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن کو اللہ بڑے رتبے دینا چاہتے ہیں۔ نہ کسی سے لڑا کریں، نہ گالیاں دیا کریں، نہ دل میں کینہ، بغض، نفرت کیا کریں، نہ الزامات، تہمتیں لگایا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ رب آپ کی تکلیفوں کو آخرت اور دنیا کی کامیابی بنا دے گا۔ Assalamualaikum.
whom peace be unto you. Wa